تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ فاروق جیسے انسان کو اپنے گھر دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ ہمارا مہمان تھا، اسی لیے کھانے کے دوران میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بھی سر نیچے کیے چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھا لینے کے بعد میں نے فاروق سے کہا، فاروق میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ تم ابھی تک خوشبو کے انتظار میں ہوں، اور اس دن فون پہ بھی تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم نے نرگس سے شادی کر لی تھی۔ فاروق نے کہا، اس دن فون پر میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، لیکن تم نے فون کاٹ دیا، اسی لیے میں خود ہی یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا، جب تم خوشبو سے سگائی توڑ کر دوسری شادی کر چکے تھے تو پھر یہاں کیوں چلے آئے؟ فاروق نے کہا، دراصل میری شادی کے 1 سال بعد ہی میری بیوی نرگس گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے اس کی بہت تلاش کی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اتنے عرصے بعد جب تمہارا کال آیا تو میں نے سوچا کہ شاید خوشبو مجھے پھر سے اپنا لے گی، یہی سوچ کر میں یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا، تم نے آنے میں دیر کر دی۔ خوشبو نے عامر سے شادی کر لی، اسی لیے اب تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب تو تم ابھی بلند شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ یہاں تمہارے رکنے کا اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ فاروق بھی میری بات سمجھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے نکل گیا۔ کہانی سے سیکھ، کئی بار ایک انسان کو غلطیوں کا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر فاروق صحیح ہوتا تو نرگس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نرگس نے فاروق کے گھر رہ کر جو کچھ بھی جھیلا وہ خوشبو کے حصے کا تھا۔ خوشبو کو اپنے خوابوں کا پورا کرنا تھا، اسی لیے اس نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی اور انجانے میں ہی صحیح لیکن فاروق کے ظلم سے بچ گئی۔ زندگی کو بدلنا ہے تو خوشبو اور نرگس کی طرح بڑے فیصلے کرنا سیکھیے، اور یاد رکھیے کہ زندگی کے فیصلے لیتے سمے دل نہیں بلکہ دماغ کا استعمال کیا جائے تو نتیجے بہتر ہی ملتے ہیں۔